إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ وضو کی سنتوں کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ گزشتہ وضو کی سنتوں میں سے 3 سنتوں کو بیان کیا تھا کہ وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنا، پاکی کی نیت کرنا، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا. یہ 3 چیزیں وضو کی سنت گزشتہ بیان کی تھی. اس کے بعد کی ایک سنت ہے کہ مسواک کرنا. احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے. مسواک کے متعلق فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا ہے کہ میری امت پہ یہ مشقت گزرے گی، شاق گزرے گا، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دے دیتا ہوں. ہر نماز کے لیے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نماز جو مسواک کر کے ادا کی جائے وہ اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی 70 درجہ فضیلت رکھتی. ایک شخص نے وضو کرتے وقت مسواک کر کے نماز پڑھی اور ایک وہ شخص ہے جو بغیر مسواک کی نماز پڑھتا ہے، تو مسواک کرنے والے کی فضیلت 70 درجہ بڑھ جاتی ہے. تو مسواک یہ وضو کی سنتوں میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مسواک یہ وضو کی سنت نہیں ہے بلکہ مسواک یہ نماز کی سنت ہے. اس لیے شوافی حضرات جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر مسواک رکھتے ہیں جیب میں. نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے حرم شریف میں وغیرہ دیکھا بھی ہوگا شوافی وغیرہ جو ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے منہ میں گھما لیتے ہیں پھر اس کو رکھ دیتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسواک یہ نماز کی سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسواک یہ نماز کی نہیں بلکہ وضو کی سنت ہے. بے شمار فوائد کتابوں میں اس کے بیان کیے گئے کہ یہ مسواک کرنے سے منہ کو صاف رہتا ہے، بدبو ختم ہوتی ہے، روح کے نکلنے میں سہولت رہتی ہے، آسانی سے روح نکالی جاتی ہے اس بندے کی کہ پوری زندگی اس نے مسواک پر سنت پر عمل کیا. نبیوں کی سنت ہے. موت کے وقت کلمہ شہادت اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، دانت مضبوط رہتے ہیں، مسوڑے مضبوط رہتے ہیں، اس کا ہاضمہ صحیح رہتا ہے. مسواک کرنے کی کثرت سے مسواک کرنے والے کی عادت جس کی ہوتی ہے اس کی مسواک کی کثرت سے پیٹ کا ہاضمہ صحیح رہتا ہے اور کھانا کا ہضم ہو جاتا ہے، کھانا ہضم کرنے والا ہوتا ہے. اسی طریقے سے درد سر کو بھی دور کرتا ہے. کوئی انسان یہ کہ درد سر میں درد ہمیشہ رہتا ہو وہ کثرت سے مراد 5 وقت نماز کے لیے تو کرنا ہی ہے، اور سونے سے پہلے بھی مسواک کر لے، سو کر اٹھ کر بھی مسواک کر لے تو درد سر جو سر کا درد ہے وہ بھی ختم رہتا ہے، حلق اس کا صاف رہتا ہے، گلا صاف رہتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، اور اس کی نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اس کی سب سے ادنا فضیلت یہ ہے کہ اس سے منہ صاف رہتا ہے، اور اس کی اعلیٰ درجہ کی فضیلت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت جاری ہوتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. آج ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کھانے سے پہلے برش کر کے سویا کرے، برش کر کے سوئے. کتابوں میں لکھا، علماء کرام نے بھی لکھا ہے کہ سونے سے پہلے بھی مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے.
تاکہ اگر کھانے کی جو چیزیں اگر دانتوں میں منہ میں کوئی پھنس گئی ہے اور آپ مسواک کر کے سو گئے تو دانتوں میں جو چیزیں پھنس گئی وہ صاف ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات، اگر ایک بندہ 5 وقت دن میں نماز پڑھتا ہے فرض، اگر وہ 5 مرتبہ وضو کر رہا ہے، 5 مرتبہ مسواک کر رہا ہے، تو اس کے دانت کی صفائی کتنی اچھی ہوگی، منہ کی صفائی کیسے اچھی ہوگی۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ مصلین مسجدوں میں آتے ہیں جو وضو تو کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابند بھی ہیں، لیکن وہ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، گٹکھا کھاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں تو ان کے منہ سے بدبو آتی ہے اور اسی طریقے سے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور ان کی منہ کی بدبو سے مصلی بھی پریشان رہتے ہیں، فرشتے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور آس پاس کے لوگ بھی ان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں کتنا بہترین طریقہ ہمیں بتایا، کتنا مہذب شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا کہ نماز نماز پڑھنے سے پہلے مکمل صفائی حاصل کر لی جائے، منہ کی بدبو دور کر لی جائے، کلی کر لی جائے، ہاتھ چہرے کو صاف طریقے سے دھو لیا جائے تاکہ بدن بالکل ظاہر اور پاک اور صاف ستھرا ہو جائے، تمہاری وجہ سے پڑوسیوں کو، دوسرے مصلی کو تکلیف نہ پہنچے۔ شریعت نے کتنا اس کا خیال رکھا۔ علماء کرام نے تو مسئلہ لکھا ہوا ہے، مفتیان کرام نے، فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے مسجد میں آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ایسی بیماری اس کو لاحق ہے کہ اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، یا اس کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مصلی آس پڑوس میں کھڑے رہنا اس سے گھن محسوس کرتے ہو، ایسی بیماری کسی کو لاحق ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے بہتر ہے وہ گھر ہی میں نماز پڑھ لے، مسجد میں آ کے جماعت میں شریک نہ ہو۔ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے مصلیوں کی نمازیں خراب ہو رہی، کیسی ایسی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے تو اس بیماری کی وجہ سے لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں تو وہ گھر ہی میں اکیلا نماز پڑھ لے۔ آج ہم ہمارے معاشرے کو دیکھیں، کثرت سے ہمارے یہاں سگریٹ پیتے پیتے مسجد کے گیٹ تک سگریٹ پیتے پیتے آتے ہیں، بیڑی پیتے پیتے سگریٹ یا گیٹ تک آئیں گے، اس کے بعد ڈالیں گے، پھر وضو کر کے آئیں گے۔ جب ہم نے عین وقت تک بھی سگریٹ یہ پیے یا بیڑی پیے، پھر اگر آپ وضو کے وقت مسواک بھی کرو گے تو پھر بھی فوری طور پر اگر آپ مسواک کرو گے تو اس کی منہ سے بدبو ختم ہوگی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو جب آتے ہیں تو پھر مسواک کر لیتے ہیں، اب عین وقت تک اگر آپ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر اس طرح کی بدبودار چیز کو کھایا ہے یا اسے استعمال کیا ہے تو پھر مسواک سے وہ جلدی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ختم ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس لیے کچی پیاز کھانے کو بھی کتاب منع لکھا ہے، کچی پیاز کھا کے بھی کوئی مسجد میں نہ آئے تاکہ اس کی بو دوسرے کو تکلیف پہنچائے گی۔ شریعت نے کتنا بہترین طریقہ ہمیں بتایا۔ تو آج مسواک یہ سنت ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے۔ بہت خال جب مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ جو وضو کرتے ہیں بہت کم، 100 میں سے تقریباً 10 سے 15% مصلی ایسے ہوتے ہیں جو مسواک کا اہتمام کرنے والے، بلکہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مسواک کتنی ہونی چاہیے؟ تو ہاتھ کی انگلی کے موٹی میں انگلی کے برابر ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے، کسی نے کہا کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر ہو، یا کسی نے کہا ہے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے موٹی کے برابر ہو، یا زیادہ سے زیادہ انگوٹھے کی موٹائی میں برابر، اس سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ اور لمبائی میں تو ایک بالشت یہ لمبی ہونی چاہیے۔ تو کتابوں میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ کی سائز الگ الگ ہوتی ہے۔ اب کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بالش ہونا چاہیے کہ ہر انسان جو مسواک کرا اسی کے ہاتھ کی ایک بالش ہونی چاہیے، تو نہیں ایک عام انسان کے ہاتھ کی ایک جو بالش مقدار ہے وہ مقدار بیان کی گئی ہے۔ اب اگر اس سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں اگر اس سے زیادہ ہاتھ کی ایک بالش سے زیادہ تو اس کو کاٹ دی جائے، اگر استعمال کرتے کرتے چھوٹی ہو جائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بالش نہیں ہونا چاہیے، جیسے چھوٹی ہو گئی تھوڑی پھر اس کو پھینک دی کہ بھائی آپ اتنے کی بالش رہی نہیں، اس کو چھوٹی استعمال کرتے کرتے چھوٹی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے مسواک کس طرح سے پکڑی جائے؟ تو ہاتھ کی چھوٹی انگلی یہ اس کے نیچے کے سرے کی طرف ہو، انگوٹھا اس کے اوپر کی طرف ہو، اوپر کے سرے کے پاس، یہ 3 انگلی درمیان کی جو اوپر کی طرف، اور اس طرح سے پہلے دائیں طرف اس کے بعد بائیں طرف۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں، اچھے کام میں دائیں طرف سے ابتدا فرماتے،
کہ وضو میں پہلے سیدھا ہاتھ کو دھوئیں گے پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، ایسے یہاں بھی پہلے سیدھے دائیں طرف اپنے دانت کو صاف کیا جائے، اس کے بائیں طرف ہاتھ صاف کیا جائے۔ کتابوں میں فقہاء کرام نے فقہ کی کتاب میں ایک مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسواک کو اس طرح سے دونوں مٹھی کے ذریعے پکڑنے سے، مسواک کرنے سے، کتاب میں لکھا ہے کہ بواسیر کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اگر اس طرح سے مٹھی کے ذریعے پکڑ کے اس طرح سے کیا جائے، یہ ادب کے خلاف بھی لکھا ہے، سنت طریقے کے خلاف بھی، اور اس طرح کے مسواک کرنے سے بواسیر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور مسواک کو رکھنے کے بعد بھی فقہاء کرام نے لکھا کہ مسواک کو کرنے سے پہلے بھی اس کے جو اوپر کے جو ریشے اس کو گیلے کیا جائے، بھگایا جائے، اور جب مسواک کرنے کا دھو کر اس کو رکھا جائے۔ اور مسواک کیسے رکھنا ہے تو اس کو آڑی نہ رکھی جائے، زمین پر ٹیکی نہ دی جائے، بلکہ اس کو کھڑی رکھی جائے۔ اس کے جو اوپر کے جو ریشے ہیں وہ آسمان کی طرف، اوپر کی طرف اس طرح سے کھڑی مسواک کو رکھی جائے۔ تو خیر مسواک کے بے شمار فضائل ہے کہ وضو میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جائے، کہ بڑی فضیلت ہے کہ 70 درجہ اس کی نماز بڑھ جاتی ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کی جائے۔ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، مسواک کرنے میں دیری کتنی لگتی ہے۔ ہم ہمارے گھروں میں جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہیں پر ہم مسواک لا کر رکھ دیں تو گھر ہی سے وضو کرنے کی عادت بھی بن جائے کہ آدمی سوچے بھائی میں جیب میں رکھوں گا، کہاں اس کو لے کر پھروں گا، آدمی اپنے گھر میں رکھ دے۔ تو یہاں مسجدوں میں بھی اس کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، مسجد میں وہاں پر رکھ دے تاکہ آپ کو جیب میں لے کے گھومنے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ یا سب سے اچھا گھر ہی میں اگر آپ نے جگہ بنا لی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گھر سے وضو کرنے والے بنیں گے، اور گھر سے وضو کر کے جب بندہ مسجد سے آتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اہتمام بھی، کوشش بھی یہ کریں مسجد میں وضو کرنا یہ تو ضرورتاً ہے، ورنہ آدمی احتیاط یہ کرے، کوشش یہ کرے کہ ہم اپنے گھروں سے وضو کریں۔ اس کے ایک مسئلہ درمیان میں بتا دوں کہ مسجد کے پانی کو استعمال کرنے میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ وقف کا پانی ہے، وقف کی ملکیت ہے۔ فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ وقف کے پانی کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے، اگر وہ ضرورت سے زائد وقف کے پانی کو استعمال کرتا ہے تو حرام لکھا، وہ حرام وہ فعل کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب اگر ہم مسجد کے پانی سے وضو کر رہے ہیں اور زائد اگر ہم نے پانی کے وضو کو استعمال کر لیا، زائد پانی استعمال ہوا ہے، نل کھلا ہے، باتیں بھی چالو ہے اور وضو بھی ہو رہا ہے، لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، یہ زائد پانی استعمال ہو رہا ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ فعل اس کے لیے حرام ہوگا کہ وقف کا مال ہے، امت کا مال، اس نے اس کو ضائع و برباد کر دیا۔ تو خیر میں وہ وضو کی سنت میں بتا رہا تھا، وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت مسواک کرنا، اس کے بعد ایک کلی کرنا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ناک صاف کرنا، 3 مرتبہ جب کلی کریں گے تو 3 مرتبہ نیا پانی لیں گے، اسی طریقے سے 3 مرتبہ ناک صاف کریں گے، 3 مرتبہ تو 3 مرتبہ نیا پانی لیں گے۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ چلو لی اور اس میں سے منہ سے پانی کو کھینچا اور کلی کری، پھر پھیر دیا، پھر اسی چلو سے 3 مرتبہ کر دیا، تو 3 مرتبہ کلی کا کرنے کا تو سنت ادا ہوگی، لیکن ہر مرتبہ نیا پانی لینا یہ سنت ادا نہیں ہے۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ چلو میں پانی لیا اور ناک سے اس کو چڑھایا، پھر اس کو نکال دیا، پھر دوسری مرتبہ اسی چلو سے 3 مرتبہ کرا، تو یہ ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا، 3 مرتبہ نہیں ہوگا، کیونکہ منہ میں آدمی جب کھینچتا ہے تو پانی کو بند کر دیتا ہے، اور ناک میں جو آدمی چڑھائے گا تو پانی اور ناک کو بند نہیں کرے گا، تو وہی پانی اس کے چلو میں آئے گا جو مائع مستعمل ہو جائے گا، تو وہ تو ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا۔ یہ وضو کی سنتوں میں سے کہ پہلے نیت کی جائے، بسم اللہ پڑھی جائے، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گٹوں تک دھوئیں گے، مسواک کریں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے۔ یہ اب تک وضو کی جو سنت اب ترتیب بھی اسی طریقے سے۔ اب اس کے بعد چہرہ آدمی وضو جو کرتا ہے تو چہرے کو دھوتا ہے، جو فرض ہے۔ علماء کرام نے بڑا نکتے کی ایک باریک بات یہاں پر بیان فرمائی کہ وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا فرض، مسح کرنا، پیروں کو دھونا فرض، لیکن تو ہونا یہ چاہیے آدمی پہلے فرض کو ادا کر لیتا پھر سنتوں کو ادا کرتا، تاکہ کچھ کوتاہی ہو جائے تو اس میں ہو جائے، لیکن فرض چہرے کو ادا کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جا رہا ہے، گٹوں تک کلی کی جا رہی ہے،
ناک میں پانی ڈالا جا رہا پھر فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے بڑے نقطے کی بات بیان فرمائی کہ وضو کے لیے شرط یہ کہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ اگر پانی ناپاک ہو جائے تو اس سے وضو نہیں کر سکتے، نہ غسل کر سکتے۔ اور پانی ناپاک کب ہوتا ہے؟ پانی کا اگر اس میں کوئی ایسی چیز مل گئی، ناپاک چیز جو اس کے رنگ کو بدل دے یا مزہ کو بدل دے یا بو کو بدل دے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، جب ہاتھ کو دھوئے گا تو پانی کو اس کے ہاتھ میں آئے گا، اور پانی کے رنگ کو دیکھے گا کہ ہاں اس کا رنگ صحیح ہے۔ پانی کے 3 اوصاف ہیں، پانی کا رنگ، مزہ، بو، یہ تینوں صحیح ہونا چاہیے۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی چیز خراب ہو گئی کوئی ناپاک چیز کے ملنے سے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ میں پانی لے گا تو اس نے آنکھوں سے پانی کے رنگ کو دیکھ لیا کہ ہاں پانی کا رنگ صحیح ہے، اس نے ہاتھوں کو دھو لیا۔ پھر وہ کلی کرے گا تو وہ پانی اس کے منہ میں گیا، اس سے مزہ کا پتہ چل جائے گا کہ ہاں مزہ بھی پانی کا بالکل صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ناک میں پانی ڈالے گا تو اس سے پانی کی بو بھی محسوس ہو جائے گی، ہاں پانی میں کوئی بدبو، پانی بدبودار نہیں، کوئی ناپاک گندی چیز ملی ہوئی نہیں، پانی کی بو بھی صحیح ہے۔ اب انسان نے اس بات کو یقین کر لیا، پانی کا رنگ بھی صحیح، اس کا مزہ بھی صحیح، اس کی بو بھی صحیح، اب یہ فرض کو ادا کرتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے۔ اگر پہلے ہی مرحلے میں فرض چہرے کو دھو لیتا تو ہو سکتا ہے وہ ناپاک پانی اس کے چہرے پر لگ جاتا۔ یہ 3 سنتوں کو ادا کرنے سے اس کو یہ بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ پانی بالکل صحیح، اب میں فرض ادا کر سکتا۔ تو وضو کی سنتوں میں سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اسی طریقے سے داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، اسی طریقے سے پورے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح یہ تو فرض، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت، اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، چہرے کو 1 مرتبہ دھونا، ہاتھوں کو 1 مرتبہ دھونا یہ تو فرض، لیکن 3 مرتبہ چہرے کو دھونا اور 3 مرتبہ ہاتھوں کو پیروں کو دھونا یہ سنت لکھا ہوا ہے۔ 3 مرتبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر 1 مرتبہ کسی نے اپنے چہرے پر پانی کو ڈالا، اس کا چہرے کو دھویا تو 1 مرتبہ تب ہوگا جب پورا چہرہ آپ نے دھو لیا۔ اگر آپ نے 1 مرتبہ پانی لیا اور آپ نے چہرہ دھویا لیکن آپ کا آدھا چہرہ یا پونا چہرہ دھلا، ابھی بھی چہرے کا بقیہ حصے میں پانی وہاں نہیں پہنچا ہے، تو آپ نے دوسری مرتبہ لے کر وہ اس حصے پر پانی پہنچے گا، اپنے چہرے کو مکمل کر لیا۔ اس کو 2 مرتبہ نہیں کہیں گے، اس کو 1 مرتبہ کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ نے 1 مرتبہ ہاتھ کو دھویا لیکن 1 مرتبہ آپ کا ہاتھ آدھا دھویا ہے، دوسری مرتبہ وہاں کونی تک کا حصہ خشک رہ گیا، دوسری مرتبہ آپ نے اس خشک حصے کو دھویا، یہ 2 مرتبہ نہیں ہوا، یہ 1 مرتبہ ہوا کہ 1 مرتبہ پورا آپ کا عضو دھل گیا۔ تو 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا اور ترتیب سے وضو کرنا، کہ جو ترتیب قرآن کریم میں بیان کی گئی اس ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ترتیب کے خلاف وضو کرے گا تب بھی اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ کہ مثال کے طور ہم فرض میں پہلے چہرے کو دھوتے ہیں، پھر ہاتھ کو دھوتے ہیں، پھر مسح کرتے ہیں، پھر پیر دھوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص سب سے پہلے پیر دھو لے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئے، پھر وہ چہرہ دھو رہا ہے، پھر مسح کر رہا ہے، تو اس کے تمام فرائض ادا ہو گئے۔ اس سنت کے مطابق اس نے گویا بسم اللہ بھی پڑھی، مسواک بھی کرا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا، انگلیوں کا، ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال بھی کیا، داڑھی کا خلال کیا، تو تمام سنتیں بھی ادا کی، اس کا وضو ہو جائے گا، مکمل وضو ہوگا۔ لیکن ایک سنت چھوڑی جائے گی، اس نے ترتیب کے خلاف وضو کیا، کہ وضو کی جو ترتیب تھی اس کے خلاف وضو کرا۔ اسی طریقے سے وضو کی ایک سنت میں سے آخری سنت یہ ہے کہ پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو خشک ہونے نہ پائے کہ دوسرے عضو کو دھونا، یہ وضو کی سنت ہے۔ کہ آدمی نے چہرہ دھویا، چہرہ دھو کر آدمی فوری طور پر ہاتھوں کو بھی دھو لے۔ اب بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، چہرہ دھو لیا، پھر اس کو باتوں میں مشغول ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاتھ دھو رہا ہے، چہرہ اتنی دیر میں خشک ہو گیا، پھر ہاتھ کو دھو رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ بقیہ اعضاء کو دھو رہا ہے۔ اس کا وضو تو مکمل ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہو، کہ پے در پے کی جو سنت تھی کہ ایک عضو کو خشک ہونے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لیا جائے، یہ سنت ہے، تو اس بنا پہ یہ سنت تو چھوٹ جائے گی لیکن اس کا وضو ہو جائے گا۔ تو ہم وضو میں بھی اس کا اہتمام کریں کہ ہماری تمام سنتیں مستحبات بھی ادا ہو جائیں،
جتنا اچھا طریقے سے وضو کیا جائے گا اتنی ہی نمازوں میں جان پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نزدیک تو وضو میں بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن دوسرے اماموں کے نزدیک یہ فرض ہے، جو بقیہ امام ہیں ان کے نزدیک تو فرض ہے۔ تو ہم وضو میں اتنا اہتمام کریں کہ ہمارا وضو تمام اماموں کے نزدیک صحیح ہو جائے، بسم اللہ کا بھی اہتمام ہو، نیت کا بھی اہتمام ہو، ہر وضو کو مکمل اچھی طریقے سے 3 مرتبہ دھونے والا بنے۔ جتنا اچھا وضو ہوگا اتنی نماز میں جان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔